السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج منگل 16 اپریل ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے خود درخشاں تھانے کی حوالات میں مبینہ طور پر قتل کیے جانے والے معیز نسیم کیس پر کہ کون ہے معیز نسیم کے قتل کا ذمہ وار، ایس ایچ او درخشاں علی رضا لغاری یا کہ خود ہیڈ محرر ASI فیصل لغاری یا پھر کلفٹن کے SP نیّر الحسن۔ یہی جاننے کے لیے IG سندھ کے حکم پر DIG ویسٹ عرفان بلوچ نے انکوائری شروع کر دی ہے، جبکہ خود SHO درخشاں اور ہیڈ محرر درخشاں کے خلاف معیز نسیم کے قتل کے الزام میں FIR درج کر کے انہیں باضابطہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور خود SP کلفٹن نیّر الحسن کا تبادلہ KPO میں کر دیا گیا۔ SP کے رفقا کا یہ کہنا ہے کہ ان کا تبادلہ IG کی جانب سے انتقامی کارروائی ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ ہے سب انسپکٹر نیک محمد کھوسو کی کچھے کے علاقے سے پراسرار اور ڈرامائی واپسی پر، کہ وہ وہاں پر بھیجے کیوں گئے تھے اور وہاں سے ان کی واپسی کن کے احکامات کے نتیجے میں عمل میں لائی گئی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور پروگرام میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کس کے حکم سے انتہائی نئے 2 ASPs کی پوسٹنگ کچھے کے علاقے میں کر دی گئی ہے۔ کیا نوزائیدہ ASPs کی ان اہم ترین مقامات پر پوسٹنگ سے ڈاکوؤں کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں کوئی کامیابی ملے گی یا کہ ناکامی؟ یہ کس کا فیصلہ ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں ایک سرپھرے پولیس افسر کا جو ایک سپیچ ہے، ایک ان کا بیان ہے، ایک ان کا ایک خطاب جو کر رہے ہیں کچھ سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار سے متعلق الزامات لگا رہے ہیں، ان الزامات میں کتنی صداقت ہے وہ اس کا جواب تو خود صوبائی وزیر داخلہ ہی دیں تو بہتر ہے۔ لیکن یہ الزامات وہ کیوں لگا رہے ہیں، خود اپنی طرف سے لگا رہے ہیں یا کہ وہ اس جنگ کا ایک حصہ بن چکے ہیں یا بنا دیے گئے ہیں، جو جنگ اس وقت خود صوبائی وزیر داخلہ اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کے مابین چل رہی ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت سندھ میں کچھے کا علاقہ ہو یا کہ پکے کا علاقہ، دونوں علاقے جو ہے وہ پولیس کے تسلط سے ہمیں اس وقت پوری طریقے سے آزاد ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ کسی ایک بھی جگہ جو ہے پولیس کی رٹ ہمیں قائم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ یعنی کچھے کے علاقے میں تو وزیر داخلہ کی جانب سے جو ہے کشمور کے SSP کو ان کی اعلیٰ کارکردگی پر، یعنی کہ انہوں نے اپنے علاقے میں امن و امان کی صورتحال قائم کی اور ڈاکوؤں کو پسپا کر دیا، ڈاکوؤں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس تاریخ ساز کارنامے پر انہیں 2 لاکھ نقد انعام دینے کا اعلان کیا اور 2 بیسک سیلری دینے کی بھی IG سندھ کو ہدایت دی۔ اب وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، اسی دوران جو ہے وہ کشمور سے 3 افراد کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا، ایک پولیس اہلکار کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ زخمی ہو کر ان کی موٹر سائیکل اور گن لے کے ڈاکو فرار ہو گئے، جو کہ ایک عجیب سی صورتحال ہوگی کہ جس SSP کو وہ ہیرو بنا رہے تھے اسی SSP کے علاقے میں ڈاکو جو ہے بلا کسی خوف و خطر کے اتنی بڑی بڑی وارداتیں کر کے آسانی کے ساتھ فرار بھی ہو گئے۔ یہ تو کچھے کا علاقہ ہے۔ اسی طریقے سے کراچی جو ہے وہ اس وقت اسٹریٹ کرمنل کے رحم و کرم پر ہے۔ پولیس ہمیں یہاں پر پوری طریقے سے پسپا دکھائی دے رہی ہے۔ پولیس کی ترجیحات کیا ہیں، پولیس کن کاموں میں دلچسپی اس وقت لے رہی ہے؟ گٹکا، ماوا، چھالیا، آرگنائز جرائم کے اڈے یا پھر سول نیچر کیسز جو ہوتے ہیں، لوگوں کے لین دین کے معاملات جو کہ پولیس کے دائرہ اختیار میں ہی سرے سے نہیں آتے،
اسی قسم کا ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ درخشاں تھانے میں رونما ہوا۔ درخشاں تھانے کی پولیس جو ہے وہ ایک معیز نسیم نامی شخص کو ان کے بیٹے سمیت جو ہے پکڑ کے تھانے لاتی ہے، تھانے کے حوالات میں انہیں بند کیا جاتا ہے، ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی جاتی ہے، جو کہ اس وقت ناظرین آپ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایف آئی آر جو ہے یہ جو ہے 167/167/24 تھانہ درخشاں بجرم دفعہ جو ہے 384-385 یہ بتے کے الزامات ہیں۔ ان پر مدعی مقدمہ جو ہے عبد الباسط ولد زرداد خان ہیں، یہ اس میں مدعی ہیں، سی ویو اپارٹمنٹ فیس 5 میں رہنے والے ہیں، ڈی ایچ اے کے۔ ان کی مدعیت میں یہ مقدمہ سب انسپکٹر ثناء اللہ سومرو جو ہے یہ درج کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ ملزمان کو گرفتار کر کے لاتے ہیں۔ اب اس میں مدعی الزام لگا رہا ہے کہ وہ انہیں دھمکیاں دے کے ان سے مجموعی طور پر 16 لاکھ روپے جو ہے وہ بٹور چکے ہیں، ایزی اکاؤنٹ کے ذریعے وہ ٹرانسفر کرتے رہے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں۔ خیر یہ الزامات تھے، الزامات کا مقصد یہ نہیں کہ آپ تھانے میں لا کے کسی پر اتنا ٹارچر کریں کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ اب لاتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی موت ہو جاتی ہے۔ گھر والے ورثاء چیختے ہیں، چلاتے ہیں، جس کے بعد جو ہے پھر ڈی آئی جی ساؤتھ خود اسد رضا کی متحرک ہونے سے، دلچسپی لینے سے جو ہے وہ معاملہ کسی طریقے سے حل ہو جاتا ہے، اور وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایک ایف آئی آر پولیس والوں کے خلاف درج کر دی جاتی ہے۔ یہ ایف آئی آر جو ہے یہ 85/2024 ساحل تھانے میں ہیں، اور یہ مقدمہ 302 342 34 ملزمان جو ہے وہ درخشاں تھانے کے ایس ایچ او انسپکٹر علیزہ لغاری اور اے ایس آئی فیصل احمد لغاری یہ ہیڈ مورر ہیں، ان دونوں کے خلاف یہ مقدمہ، اور انہیں باضابطہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بھی ایف آئی آر آپ لوگ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اب دونوں ملزمان جب پولیس والے گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کا جو بیان ہے وہ جو کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس ملزم کی گرفتاری کا حکم ایس پی کلفٹن نیئر الحسن نے دیا تھا، ان کے حکم پر ہم ان کو پکڑ کے لائے ہیں، اور انہی کے حکم پر ان سے ریکوری کرنے کے لیے ان پر ہم ٹارچر کرتے رہے۔ ٹارچر کے دوران ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہ بطاخوری کے الزامات بھی جو ہے وہ بے بنیاد ہیں، یہ صرف اور صرف لین دین کا معاملہ تھا، لیکن اسے ایک قانونی فریم دینے کے لیے جو ہے وہ ان کے خلاف یہ ایک جھوٹی ایف آئی آر مقتول کے خلاف درج کی گئی تھی۔ اور ایف آئی آر درج کرنے کے بعد جو قانون ہے، جو قاعدہ ہے، جو ایس او پی ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد آپ نے اس ملزم کو جو ہے وہ خود مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کے بعد انویسٹیگیشن کے سپرد کرنا، لیکن انہوں نے ملزم کو انویسٹیگیشن کے سپرد کرنے کے بجائے اپنے ہی قبضے میں رکھ کر ان پر ٹارچر کرتے رہے۔ جب یہ صورتحال سامنے آئی تو اس کے بعد خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کے حکم پر جو ہے نیئر الحسن ایس پی کلفٹن کو کے پی او میں کلوز کرنے کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا۔ اب جب یہ حکم نامہ جاری کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد خود ایس پی کے جو رفقا ہیں، ان کے کیمپ میں شامل کچھ پولیس والوں نے اور کچھ ان کے دوستوں نے جو ہے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی سے رازداری میں یہ بات کی کہ یہ ان کے ایس پی کے خلاف جو ہے وہ انتقامی کارروائی کی گئی ہے، انہیں یہاں سے تبدیل کرنے کی صورت میں، کیونکہ ابھی کچھ ایک ہی ہفتہ قبل جو ہے نیئر الحسن نے لڑ جھگڑ کر ضد میں آ کر یہ پوسٹنگ جو ہے بائی فورس حاصل کی تھی۔ ان کے دوستوں میں خود بلاول زرداری بھٹو کے جو پرسنل اسسٹنٹ ہیں مسٹر جنید، ان سے تعلقات ہیں،
اور جنید کے ہی مداخلت پر جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ کلفٹن میں کر دی گئی تھی، حالانکہ کلفٹن میں جو ہے ایک پی ایس پی افسر یعنی عزیر میمن کی پوسٹنگ تھی۔ خود نیر الحسن پروموٹ ہونے کے بعد ان کی پہلی پوسٹنگ جو ہے آئی جی غلام نبی میمن نے کوٹ پولیس میں کر دی تھی، لیکن اس آرڈر کی سیاہی بھی خوش نہیں ہو پائی تھی کہ انہوں نے وہ آرڈر کینسل کروا کر اپنی ضد میں اپنی پوسٹنگ جو ہے وہ کلفٹن کے ایس پی کی حیثیت سے کروا دی تھی، اور وہاں سے عزیر میمن کو پی ایس پی ہونے کے باوجود تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا تھا آئی جی کو، اور آئی جی کڑوا گونڈ پی کر جو ہے یہ آرڈر کر گئے۔ اب یہ بات سامنے آئی ہے خود نیر الحسن کے رفقا کے زبانی کہ یہ جو عزیر میمن ہیں یہ خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے سسرالی رشتے دار ہیں، اس لیے آئی جی انہیں تبدیل کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب سیاسی پریشر پڑا تو وہ انہیں تبدیل کرنا پڑا، لیکن وہ یہ بڑبڑاتے رہے کہ وہ دیکھ لیں گے اس ایس پی کلفٹن کو۔ یہ الزامات جو ہے وہ ایس پی کلفٹن کے رفقا لگا رہے ہیں، اور اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک دو دن میں جو ہے وہ عزیر میمن کا دوبارہ آرڈر جو ہے وہ گلشن سے ایس پی کلفٹن کی حیثیت سے کر دیا جائے گا۔ یہ وہ دعوے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ خود ایس پی کلفٹن کی حیثیت سے جرم ان کا نہیں بنتا ہے کس کا، نیر الحسن کا، جو انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اگر ان کا جرم بنتا ہے تو پھر وہی جرم ایس ایس پی ساؤتھ کا بنتا ہے، اور وہی جرم جو پھر ایس ڈی پی او کلفٹن کا بھی بنتا ہے۔ آخر پکنگ چوز کرتے ہوئے ایس پی کلفٹن کو ہی کیوں تبدیل کیا گیا ہے؟ حالانکہ ان پر الزامات جو ہے کوئی آئی جی سندھ نہیں لگائے ہیں، نہ ہی کوئی ایس ایس پی ساؤتھ نے عائد کیے ہیں، نہ ہی ڈی آئی جی ساؤتھ نے۔ وہ الزامات جو ہے خود ان کے حکم پر غیر قانونی کام کرنے والے ایس ایچ او درخشاں علی رضا لغاری اور خود ہیڈ مورر درخشاں جو ہے وہ اے ایس آئی فیصل لغاری نے عائد کیے ہیں کہ انہوں نے یہ سب کام جو ہے اپنے ایس پی کے کہنے پر کیا ہے۔ ان کے کسی دوست کے پیسے نکل رہے تھے خود مقتول کی جانب، اور مقتول وہ پیسے دینے میں جو ہے وہ یعنی کہ بہانے بازی کر رہا تھا، جس پر ایس پی کو غصہ، اس نے کہا کہ بھئی اس کو اٹھا کے لاؤ اور اس کو لٹکا دو، جب تک یہ پیسے نہیں دے گا اس کو لٹکائے رکھو، اور اسی ٹارچر کے دوران جو ہے وہ ان کی جان چلی گئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ دونوں ایس ایچ او ہیڈ مورر عطاب میں آ گئے اور خود ایس پی موصوف کو تبدیل کر دیا گیا۔ اب جب ایک کیمپ سے جو ہے الزامات آئی جی پر عائد کر دیے گئے تو پھر آئی جی کی کیمپ سے اور خود عزیر میمن جو ایس پی کلفٹن ہیں ان کے رفقا کی جانب سے بھی ایس پی کلفٹن پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو اتنا سرپھرا ایس پی ہے کہ جو فورس میں ہونے کے باوجود فورس کے افسروں کو خاطر میں نہیں لاتا، ہمیشہ پوسٹنگ انہوں نے جو ہے وہ سیاسی پینل سے سیاسی کارڈ کھیلتے ہوئے انہوں نے اپنی من پسند پوسٹنگیں حاصل کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زیادہ پوسٹنگیں جو ہے وہ کلفٹن اور درخشاں میں رہی ہے، ایس ایچ او کی حیثیت سے، ایس ڈی پی او کی حیثیت سے، اور آخر میں پھر جب ایس پی بن گئے تو بھی انہوں نے یہیں کی پوسٹنگ حاصل کی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب واجد دورانی آئی جی سندھ ہوا کرتے تھے اور اس وقت سعود مرزا کوتوالے شہر تھے، اس وقت ایک سیاسی کریکٹر تھا کراچی میں جو کہ اب اس وقت نہیں، پیپلز پارٹی کا، اویس مظفر ٹپی، جنہیں جو ہے پولیس والے خان صاحب کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ اب یہ اس وقت جو ہے خود فیصل واڈا کے گھر پر چھاپا مارتے ہیں۔ کون؟ ایس پی کلفٹن موصوف اس وقت ڈی ایس پی ہوتے ہیں نیر الحسن۔ جب چھاپا مارتے ہیں تو فیصل واڈا کے گھر میں اس وقت دو بڑے پولیس افسران جو ہے وہ براجمان ہوتے ہیں، اس میٹنگ میں، اس محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، جس میں ایک خود
جاوید عالم اردو سے سلطان علی خواجہ، وہ دونوں فیصل واڈا کے گھر پر چھاپا مارنے کے لیے آنے والے اور خود فیصل واڈا کو پکڑنے کی کوشش کرنے والے نیئر الحسن کو منع کرتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کریں، تمہیں کس نے بھیجا ہے، تم جاؤ، ہم بات کر لیں گے۔ لیکن وہ اس وقت اڑے رہے کہ وہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ خان صاحب انہیں واپس آنے کا نہ کہیں، یعنی کہ ٹپی اگر انہیں ایسا کرنے کا کہیں تو، کیونکہ ٹپی کے حکم پر، ٹپی کے کہنے پر ہی وہ یہاں پر آئے ہیں فیصل واڈا کو گرفتار کرنے کے لیے۔ دو ڈی آئی جی ان کو کہہ رہے تھے، ایک ڈی ایس پی کو، لیکن وہ ڈی ایس پی اتنا منظور تھا اس ٹپی کی وجہ سے کہ وہ ان ڈی آئی جیز کا کہنا ماننے کو اس وقت تیار نہیں تھے، جس پر جو ہے پھر انہی میں سے ایک ڈی آئی جی نے جو ہے ٹیلی فون کیا اس وقت کے ڈی آئی جی جو مرحوم تھے شاہد حیات کو، اور انہوں نے خود سعود مرزا سے بھی بات کی، لیکن سعود مرزا نے بھی کہا کہ وہ اس ڈی ایس پی کے منہ لگنے کو تیار نہیں، کیونکہ یہ بہت ہی سرپرا ہے اور اس کے تعلقات جو ہے ہاؤس والوں سے ہے، بلاروس والوں سے۔ تو انہوں نے بھی معذوری ظاہر کر دی، جس کے بعد جو ہے انہیں ڈی آئی جیز میں شامل ایک نے رابطہ کیا راؤ انوار سے، جو کہ غالباً اس وقت ایس ایس پی ملیر تھے۔ راؤ انوار سے انہوں نے کہا کہ بھئی اس بلا کو یہاں سے واپسی کے لیے کہہ دو، جس پر جو ہے پھر راؤ انوار نے جو ہے اسی وقت اپنے موبائل سے جو ہے وہ اویس مظفر ٹپی کو فون کر کے ان سے درخواست کی کہ وہاں 2 ڈی آئی جی بیٹھے ہوئے، ہماری عزت کا معاملہ ہے، اس ڈی ایس پی کلفٹن کو جو ہے واپس آپ بلا لیں، یعنی نیئر الحسن کو۔ اس طریقے سے ٹپی کے فون آنے پر جو ہے وہ وہاں سے ٹلا، ورنہ 2 ڈی آئی جی سمیت بہت سارے افسروں کے اپنے کوتوال کا بھی جو ہے وہ حکم انہوں نے اس وقت اپنے قدموں کی ٹھوکر بنا دیا تھا۔ تو یہ تو ان کی جو ہے وہ پرانی جو ہے ان کا ایک کارنامے ہیں، کس کے؟ نیئر الحسن کے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب اس وقت آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ ناظرین، اس موقع پر اب جو الزامات لگا رہے ہیں خود نیئر الحسن کے کیمپ میں شامل بعض ان کے رفقا کہ یہ آئی جی غلام نبی میمن نے انتقامی کارروائی کی، کسی حد تک تو ان کی بات میں یہ صداقت نظر آتی ہے، وزن بھی ان کی بات میں، کہ ظاہر ہے کہ اب ان کے رشتہ دار جو یہاں پر تھے ایس پی کے لیفٹیننٹ عزیر میمن کو انہوں نے کھیڑا، ویسے بھی پی ایس پی افسر ہیں، اور پی ایس پی افسر کو جو ہے وہ خود آئی جی غلام نبی میمن ہمیشہ سے پریفر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کوئی رینکرز کے آئی جی نہیں ہیں، خود رفعت مختار راجہ کی طرف سے وہ پی ایس پی لابی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اس سے قبل بھی میں نے ایک واقعہ پچھلے پروگرام میں رپورٹ کیا تھا، اس وقت کے اے ایس پی ایاز حسین اور خود اس وقت کے رینکر ڈی ایس پی کے مابین جو ایک تکرار ہو چکی تھی ایک پوسٹنگ کو لے کر، اس میں پھر کس طریقے سے اس ڈی ایس پی کو آڑے ہاتھ لے کر انہوں نے جو ہے وہ ان کے پروموشن سے پہلے ہی انہیں ایک شوکاز نوٹس اور سسپینڈ کر کے اس پروموشن کی دوڑ سے انہیں آؤٹ کر دیا تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جب ٹرانسفر انہوں نے اپنی پوسٹنگ لے لی تھی نیئر الحسن نے، تو اس وقت میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ اب وہ جوابی وار کا انتظار کریں، جیسے ہی آئی جی کو موقع ملے گا تو وہ جوابی وار کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ اس موقع پر جو ہے مجھے ایک انڈین فلم کا بہت ہی مشہور مکالمہ جو ہے وہ نہ جانے کیوں شدت کے ساتھ یاد آ رہا ہے۔ اس میں پریم چوپڑا جو ہے، یہ فلم سوتن جو 1983 میں ریلیز ہوئی تھی، اس میں وہ ایک جملہ، ایک ڈائلاگ جو ہے بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ میں وہ بلا ہوں کہ جو شیشے سے پتھر کو توڑتا ہوں، میں وہ بلا ہوں جو کہ شیشے سے پتھر کو توڑتا ہوں۔ اسی قسم کی بلائیں جو ہے وہ ہمیں اس وقت سندھ پولیس میں جو ہے وہ بہت ساری نظر آ رہی ہیں۔ یہ جو واقعہ اس وقت ہوا ہے خود نیئر الحسن کی تبدیلی کا، اس میں بھی کچھ اس قسم کے جو ہے وہ جھلک کسی نہ کسی شکل میں ہمیں اس وقت صاف طور پر دکھائی دے رہی ہے۔ حالانکہ جو الزامات ان پر لگائے گئے ہیں، کیونکہ معاملہ ایک قتل کا ہے، ایک بے گناہ کے قتل کا ہے، وہ بھی پولیس اسٹیشن کے اندر، وہ بھی حوالات کے اندر،
حوالات پولیس اسٹیشن امن کا گہوارہ ہوتا ہے. پولیس اسٹیشن میں لوگ اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتے ہیں. اگر پولیس اسٹیشن میں خود پولیس والوں کے ہاتھوں یعنی قانون کے رکھوالوں کے ہاتھوں اگر کسی کی موت ہو جائے تو یہ ایک طریقے سے قانون کی موت ہو جاتی ہے. تو یہ قانون کی موت ہوئی ہے درخشاں تھانے میں, اور قانون کی موت کا ذمہ وار کون لوگ ہیں ابھی اس کا تعین کرنا ہے. یہ عرفان بلوچ جو ڈی آئی جی ویسٹ ہے وہ اس کا تعین کر رہے ہیں. اب اس میں ایک ایس پی جو ایس ایس پی خود ساؤتھ کے ہیں ساجد عامر صدوسی, وہ کیا کہتے ہیں ناظرین, یہ آپ ان کا بھی سپیچ سنیں. کچھ صحافیوں نے ان سے اس معاملے میں جب کچھ سوالات کیے تو انہوں نے کیا جوابات دی, یہ دیکھیں. یہاں تشدد کا نشانہ بنایا شہری کو. ایس ایچ او اور ہیڈ مرل کے کہنا یہی ہے کہ یہ ہمیں اس کا زیادہ پتہ نہیں ہے, ایس پی صاحب نے ہی ہمیں کہا ہے اور اس کے مطابق ہم نے ایف آئی آر کی ہے. تو ابھی اس کو ہم مزید دیکھیں گے کہ کس کا فالٹ ہے. اگر ایس ایچ او کا جو فالٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, وہ اس کو انٹری کر کے جو ہمارے روزنامچہ ہے اس کی کسٹڈی ایس آئی او کے حوالے کر دینی چاہیے تھی کہ وہ اب اس کو کریں. اور اس فالٹ پہ ہم نے ان کو سسپینڈ کیا ہے, اور ہیڈ مرر کو بھی سسپینڈ اسی وجہ سے کیا ہے کہ ریکارڈ کیپر وہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے وہ میڈیکل رپورٹ میں ہی کلیئر ہوگا کہ کیسے ہوئی ہے. بہت شکریہ سر. یہ تو ایس ایس پی ساؤتھ کی گفتگو آپ لوگوں نے سنی. تو اب یہ چیزیں تو واضح ہو چکی ہے کہ یہ ایک غیر قانونی کام ہوا ہے, لیکن غیر قانونی کام ہونے کے باوجود جس پھرتی کے ساتھ یہ سب ٹرانسفر پوسٹنگ ہو گیا, ان کو ایک دم سے وہاں سے کھڑ کے کے پی او میں کلوز کر دیا. تو اگر اس کی جگہ کوئی پی ایس پی افسر ہوتا تو کیا اس وقت بھی اتنی ہی تیز رفتاری کا مظاہرہ جو ہے وہ پولیس کے یہ اعلیٰ افسران کرتے؟ بالکل بھی نہیں کرتے, کیونکہ اس میں ایک سیاسی ایک ذاتی رنجش, ذاتی پرکاش جو ہے, یہ خلش جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. کیونکہ وہ سسرالی رشتہ دار کی ٹرانسفر کر دیا گیا تو ظاہر ہے غصہ تو تھا ان کے, دوسرا رینکر نے پی ایس پی کو کھیڑ دیا, تو پھر ظاہر ہے وہ آئی جی کا اس پر غصے میں آنا, اس پر مشتعل ہونا وہ بنتا ہے. اور انہوں نے وہ کام کر دیا جس کا انہوں نے ٹھانی تھی کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا, موقع ملے گا, جو کہ الزامات خود نیر الحسنین کے کیمپ کی جانب سے عائد کیے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ ویسٹ کے جو ڈی آئی جی ہیں عرفان بلوچ, وہ یہ ساری کے ساری انکوائری جو ہے دیانتداری سے کر رہے ہیں, غیر جانبدار رہ کر رہے ہیں, یا کہ ان پر بھی اس انکوائری میں خود آئی جی کی جانب سے پریشر ہوگا, دباؤ ہوگا کہ یہ معاملے میں ہر حال میں جو ہے وہ ایس پی کلفٹن کو یعنی کہ مورد الزام آپ نے ٹھہرانا ہی ٹھہرانا ہے. حالانکہ ان پہ الزامات تو ہیں, اب پتہ نہیں الزامات کتنے صحیح ہیں. آیا ایس ایچ او درخشاں جو کہ اس وقت گرفتار ہیں علی رضا لغاری, اور خود ہیڈ مورر جو فیصل لغاری ہے, وہ کیا صحیح کہہ رہے ہیں, حقائق بیان کریں, یا اپنا ملبہ جو ہے وہ اپنے ایس پی نیر الحسن پر اس وقت گرانے کی کوشش کریں. یہ سب کچھ جو ہے وہ جو انکوائری اس وقت ہو رہی ہے, اس انکوائری کے نتیجے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن اس سارے معاملے کے لیے ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہے اسد رضا جو ہے وہ یعنی کہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے بہت ہی پھرتی سے جو ہے یہ تمام تر معاملات جو ہے قانونی شکل دے کے انہیں آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا. ناظرین اب چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے, وہ اس وقت اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. نیک محمد کوسو سب انسپکٹر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سندھ پولیس کے بہت سارے آئی جیز کے آنکھ کے تارے آت کے چالے ہیں, ڈسمس ہو جاتے ہیں اور فوری طور پر بحال بھی ہو جاتے ہیں, اور بحال بھی ایماندار ترین آئی جیز کے ہاتھوں ہوتے ہیں. اب بی کمپنی میں چلے گئے تھے سابقہ آئی جی رفعت مختار راجہ کے ہوتے ہوئے. خود اسپیشل برانچ کی بہت ساری آئی آر آئی تھی, اس کی انکوائری ہوئی تھی, الزامات ثابت ہوئے تھے, تو انہیں بھی دوسرے پولیس افسروں کے ساتھ سزا کے طور پر جو ہے وہ بی کمپنی گارڈن ہیڈ کوارٹر بھجوایا گیا تھا. لیکن بعد میں کیا خوبصورتی سے جو ہے اس وقت کے اور موجودہ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ پیر محمد شاہ نے جو ہے کوئی 8 12 13
पुलिस अफसरों को जो है वो उनकी सिफारिश की आईजी से कच्छे के इलाके में जो उस वक्त डाकू सर उठा रहे थे, उस वक्त आईजी को ऐसा शीशे में उतारा इन पुलिस अफसरों की गैर मामूली तारीफ़ें करके कि इन्हें जो है यहाँ सज़ा ना दें, बल्कि इन्हें जो है कच्चे के इलाके में भेजकर इनके तजर्बे से जो है मुस्तफ़ीज़ होने की ज़रूरत है कि ये वहाँ पर अपना काम करें और डाकुओं को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं। इस किस्म का जो है वो उनको मशवरा देकर उन्हें शीशे में उतार कर अपने इन पसंदीदा पुलिस अफसरों को जो है बी कंपनी से उनकी जान छुड़ाकर उनका ऑर्डर उस कच्चे के इलाके में कश्मोर, गोडकी, कनकोट और ये जो जैकबाबाद, शिकारपुर वगैरह में इन सब की पोस्टिंग कर दी थी। अब ये ऑर्डर आप देख रहे हैं कि इनकी वापसी कर दी गई ये SIU में, कराची में। हालांकि इस वक्त वहाँ पर पहले के मुकाबले में उस वक्त तो इक्का दुक्का वारदातें हो रही थी, अब तो रोज़ की बुनियाद पर दर्जनों वारदातें हो रही। खुद आईजी और होम मिनिस्टर की मौजूदगी में भी वारदातें हो रही, से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला कितना संगीन सूरत इख्तियार करके। तो इस वक्त इन्हें वहाँ से निकालने की मंतक समझ से बालतर है। ये भी समझ से बालतर है कि उस वक्त इन्हें आखिर भेजा क्यों गया था। ये बात तो अब समझ में आ रही है कि भेजने का मकसद सिर्फ और सिर्फ उस वक्त के दरवेश सिफ्त मसीहा नुमा आईजी को सिवाय एक तरीके से बेवकूफ़ बनाने के और कोई हरबा नहीं इख्तियार किया इनको वहाँ से निकालने की सूरत में। वो निकाल के वहाँ पर ले गए। वहाँ पर अब जब वहाँ पर हकीकत में इनकी ज़रूरत महसूस हुई कि इनको वहाँ रखा जाए, तो अब जब उन्होंने मौत देखी कि अब तो वहाँ पर आग भड़क उठी है डाकुओं की तरफ से, तो उन्होंने कहा अब यहाँ से निकलने में ही अपनी आप ये जानो। और उन्होंने वही चैनल इस्तेमाल किया खुद पीर मोहम्मद शाह का, और वहाँ से अपना ट्रांसफ़र इंतहाई खामोशी से SIU कराची में करा दिया। इसको कहते हैं जिसका बाप जिंदा हो उसको हरामी कौन कहे। अब जाहिर है कि आईजी भी उनका अपना है। गुलाम नबी मेमन तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से जब हैदराबाद के DIG थे पीर मोहम्मद शाह और ख़ुद ये नेक मौत कोसो वहाँ पर उनके साथ थे, उस वक्त आईजी गए थे, कैसे उनका तारुफ करा रहे हैं, कैसे उनकी खूबियाँ बयान कर रहे हैं कि ख़ुद आईजी भी इंतहाई हैरानगी से उनकी जानिब देख रहे हैं कि कौन से फरिश्ता नमा पुलिस वाले से उनका तारुफ करवाया जाए। तो ये वो नेक मोहम्मद कोसे हैं कि किस तरीके से उन्हें किस खूबसूरती से बी कंपनी से निकाल कर कच्चा भिजवा दिया गया और कच्चे से अब किस खूबसूरती से निकाल के उन्हें वापस SIU कराची पहुंचा दिया गया। इसको कहते हैं, अब मैं क्या दोबारा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, तो ये एक तो थी सूरत हाल। अब मैं कहता हूं कि अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, मातम करूं मैं उनकी अकल पर। किसने ये ऑर्डर किए हैं 2 ASPs के कच्चे के इलाके में? इस वक्त स्क्रीन पर नाज़रीन ये आप ऑर्डर की कॉपी देख रहे हैं। ये 2 ASPs को जो है मैं समझता हूँ कि कुर्बानी का बकरा बनाकर उन्हें वहाँ भिजवाया गया है। ये एक तो राना मोहम्मद दिलावर हैं ASP, अभी नए नए भर्ती हुई, पूरी तरीके से पुलिस के काम से ना आशना है, वाकिफ नहीं है पुलिस के काम से, और ख़ुद यहाँ सिंध के रहने वाले भी नहीं है, पंजाब से बेचारे आए हैं, नए नए पुलिस में भर्ती हुए, कमीशन पर आए CSS करने के बाद। इन्हें जो है ये बल्दिया डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में इनकी पोस्टिंग थी एज अ SDPO, अच्छी जगह थे। वहाँ से उन्हें उखेड़ कर जो है SDPO कश्मोर उनकी पोस्टिंग कर दी, जहाँ पर इस वक्त आग लगी हुई है। कोई भी PSP अफसर वहाँ जाने को तैयार नहीं है, कोई रैंकर वहाँ जाने को तैयार नहीं है। वहाँ इन 1-1 साल 2-2 साल वाले नए ASPs को वहाँ भिजवा दिया गया, इनकी पोस्टिंग वहाँ कर दी गई। इस तरीके से दूसरे जो है ASP हैं ये अबू के रहमान है, क्या नाम इनका समझ में नहीं आ रहा, ये और रहमान है, ये SDPO थे बहादराबाद ईस्ट जोन कराची, इनकी पोस्टिंग कर दी है जनाब SDPO कनकोट डिस्ट्रिक्ट कश्मोर। हद हो गई, इनको इतना दूर आपने भेज दिया, कराची से उनको आपने भेज दिया। तीसरे जो हैं वो मिस्टर आबिद फाजिल DSP SDPO कश्मोर थे, इन्हें जो है वो SDPO टगवानी डिस्ट्रिक्ट कश्मोर भेज दिया इनको वहाँ पर। चौथे जो हैं ये मुख्तार अहमद मज़ारी, ये हैं DSP हैं
SDPO कनकोट थे, इन्हें जो है SDPO मियानी डिस्ट्रिक्ट कश्मीर भेज दिया गया। अब ये चारों ऑर्डर जिसने किए हैं, मैं कहता हूँ उनकी अकल पर मातम करने को दिल चाहता है। लग ऐसा रहा है कि इन चारों को जो है वो मौत के मुंह में जो है पता नहीं किसके मशवरे पर जो है वो झोंका जा रहा है, धकेला जा रहा है। इन्हें एक तरीके से खुदा ना करे तरनवाला बनाकर जो है वो डाकुओं के आगे पेश किया जा रहा है। क्या इस तरीके से डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन कामयाब हो सकता है? कल के प्रोग्राम में, परसों के प्रोग्राम में टुमके लगाने वाले तो वहाँ पर हैं। अब ये रही सही कसर जो है आपने इनको भेज दिया, जो कि बंद कमरों से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, गर्मी में काम नहीं कर सकेंगे। PSP अफसरान हैं यहाँ पर। IG गुलाम नबी मेमन साहब आपको किसी रैंकर को यहाँ पर भेजें। अगर अकल नहीं है तो फिर थोड़ी सी अकल मुझसे आप उधार ले लें। मैं थोड़ा सा आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ कि आपने किसको वहाँ पर भेजना है, कौन आपके वहाँ काम कर सकता है, कौन है। ये खालिद मुस्तफ़ा को आप भेजें, बहुत अच्छे हैं, वो काम कर सकते हैं। आप वहाँ पर भेजें खुद मलक ज़फ़र इकबाल को भेजें। ये लोग ट्राइब को जानते हैं, वाकिफ़ हैं इलाके से। आप इस किस्म के पुलिस वालों को भेजिए। PSP अफसरान नहीं कर सकते काम वहाँ पर, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकेंगे, वहाँ डाकुओं से ये नहीं लड़ सकते हैं, खुद अपने आप को भी ख़तरे में डालेंगे और फोर्स को भी ख़तरे में डालने का बाइस बनेंगे। तो थोड़ा सा अक्ल के नाखून को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अगर आप वाकई दिलचस्पी आप रखते हैं कि कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई, तो खुदारा वहाँ तजुर्बाकार और रैंकर्स की खिदमत हासिल करें। रैंकर्स की PSP अफसरान वहाँ पर किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो सकते। जो इस वक्त लगे हुए हैं उन्होंने कौन सा तीर मार दिया जो कि आप बाकियों को भेज रहे हैं? कुछ भी नहीं होगा, बल्कि ये आग मज़ीद फैलेगी, मज़ीद भड़केगी। ये आप आग को फैलाने का बायस बनने जा रहे हैं इस किस्म के गलत तरीन अहकामात जारी करने की सूरत में, जो कि हक़ाइक़ से, जो कि ज़मीनी हक़ाइक़ से जो है मुताबिकत नहीं रखते। आप कम से कम तजर्बाकार जो आपके SSPs हैं, DIG, उनसे तो मशवरा करें जो वहाँ के एक्सपर्ट हैं। आप कम से कम जो है वो ख़ुद पीर मोहम्मद शाह की पोस्टिंग कर दें वहाँ पर सखर में। आप नासिर आफ्ताब से मशवरा करें। आप SSP हैदराबाद जो हैं ख़ुद अमजद शेख से मशवरा करें। आप अच्छे जो वहाँ जो एक्सपर्ट हैं वहाँ के, जो वहाँ काम कर चुके हैं, उनसे तो आप राय लें कि वो क्या आपको सजेशन देते हैं, किस किस्म के अफसरों की वहाँ पर इस वक्त ज़रूरत है। खुदारा अच्छे फैसले करें। आप अगर डायग्नोज नहीं करोगे मर्ज का, तो इलाज आप कैसे करोगे? अब इजाज़त चाहने से पहले नाज़रीन, एक सरफिर पुलिस अफसर का एक खिताब है लोगों के सामने। वो किस तरीके से आड़े हाथों ले रहे हैं मौजूदा सिटिंग सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार को। ये सुने क्या कहते हैं। कौम जा गवाह रहो, उन खां पोइ हिन ॻाल्हियूं थो करे त 12 साल जो प्रोमोशन बाबा ASI मां भर्ती पियो, DSP मां रिटायर थियो आहियां। मुंहिंजा 70 बैजमेंट DSP मूंसां भर्ती थिया, ASI भर्ती थिया ऐं उहे गॾु मूंसां DSP थिया। मूंखे कंहिं बि क़िस्म जो प्रोमोशन हिन न ॾियारियो आहे। हीउ कूड़ो आहे, हीउ फिराडी आहे, हीउ चोर आहे, बेहस माण्हू आहे, धंधो माण्हू आहे। उन खां पोइ मुंहिंजी हिन खे माण्हू खे थो चए गिफ्ट छाजी ॾे, गिफ्ट जेकॾहिं तो वटि आहे त खणी आ, प्रेस क्लब में खणी आ गिफ्ट। चोर, ठग, फ्राडी भेण। ऐं उन खां पोइ जेका सा उहा बि हिन वटि कुझु कोन्हे को। हिन असांजा तक़रीबन 2 असांजो रजिस्ट्रियूं हलनि तो होते नाले ते। उन खां पोइ मुंहिंजे वाल साहब जे नाले ते उनखे ओवर क्रॉस करे सैयदनि जे खातनि में वञी करे हिन रजिस्ट्री कराए फेक ऐं जेको सो असांजी ज़मीन ते कब्ज़ो कयो। त मां दोस्तनि खे ॿुधाईंदो हलां त इहे जेके बि शयूं मां तव्हांखे नोट करायूं आहिनि, इन जो जेकर मां मुस्तफ़ीज़ आहियां, मूंखे कोई न फ़ाइदो ॾिनो आहे त हीउ कूड़ो आहे, फिराडी
DRD में को सच कोन्हे को उन खां पोइ मूं वटि जेका सोर्स रिपोर्ट आहे हिन अरबे रुपया बजट नौशार फिरोज़ खे मुंहिंजो दड़ो बणाए उहा हितां खई आहे मोरो ऐं नौशार फिरोज़ तबाह बर्बाद करे ऐं जेको हुनखे मुंहिंजो दड़ो करे छॾियो आहे इंशाअल्लाह ताला अहिड़ो दौर ईंदो जो असां हिनखे गले मां पकड़े ऐं हिन जा पैसा कढंदासीं हिन मां सभु पैसा वठंदासीं इन खां पोइ हिन जेको सो तक़रीबन सरकारी ज़मीनूं नौशार फिरोज़ जूं सरकारी ग्राउंड सरकारी इम्यूनिटी प्लाट सरकारी डिपार्टमेंटनि जूं मिल्कियतूं हिन पंहिंजे फ्रंट मैननि जे नाले करायूं आहिनि तक़रीबन म्यूनिसिपल मोरे जी 35% जेके प्रॉपर्टी आहे हिन पंहिंजे फ्रंट मैननि जे नाले ते कराई आहे ज़्यादा ते लानत उन खां पोइ तव्हां सिंध वारा सखर खां वठी कराची ताईं सखर खां वठी हैदराबाद ताईं मोटरवे जंहिंजो नालो M6 आहे उन जो तबाही जो कारण लंजार आहे ॿई DC मटिया जो DC नौशारो फिरोज़ ॿिन्हिनि खे उते पोस्टिंग कराए हिन अरबे रुपया लुटिया ऐं तव्हांजो हिकिड़ो मेगा प्रोजेक्ट जेको नवाज़ शरीफ़ जे दौर में मिलियो नवाज़ शरीफ़ जो मां वोटर न आहियां सपोर्टर न आहियां पर हुन मेगा प्रोजेक्ट तव्हांखे गिफ्ट के तौर ॾिनो उहो बि लंजार खणी वियो ऐं तव्हां हींअर बर्बादीअ जे किनारे ते आहियो तव्हां नेशनल हाईवे पुराणो इस्तेमालु कयो जेको 100 साल तव्हांखे ॾिनो वियो आहे जिते तव्हांखे ट्रेलर जॻह नथा ॾियनि ऐं तव्हां ट्रेलर तव्हांखे जॻह नथो ॾिए ऐं उन खां पोइ तव्हांखे को बि ॿियो रस्तो न आहे इटालियन कंपनी उहो ठीको ख़तमु करे ऐं उहा हली वई आहे ऐं मूं ॿुधो आहे त सी पैक बि इहो मनसूबो माइनस कयो आहे लंजार तोते लानत दहशतगर्द कब्ज़ा खोर तोते लानत उन खां पोइ असांजो वाटर कोर्स 3R दौलतपुर माइनर तलको मोरो हिन दीवार जारे कोट खणी उनखे बंदि कयो आहे लिहाज़ा हाणे मुंहिंजो सरकारी पाणी बंदि आहे मां हुते ट्यूबवेल हड़ाए मां उनखे आबाद कयां पियो ऐं वोट सरकारी पाणी न आहे जॾहिं त मुंहिंजे चारों तरफ़ सरकारी पाणी जे ज़रिए ज़मीनूं आबाद हुजनि मां सिर्फ़ु अकेलो आहियां जंहिंजी आबाद नथी थिए ज़्यादा तोखे न आहे छॾिणो तो हिकु सां टकरायो आहे इंशाअल्लाह ताला तोखे मोरे मां भॼाईंदुसि मोरे वासो तव्हां जेकॾहिं मूंखे चओ था त तव्हां 12 साल हिनखे हिते सेटल कयो आहे त मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त पीपल्स पार्टीअ जो मां सरगर्म कारकुन रहियो आहियां 93 में आसिफ ज़रदारी मुंहिंजे बंगले ते पायो आहे उते असां तक़रीर बि कयूं हुन मुंहिंजी मानी बि खाधी ऐं उन खे असां वोट बि कया पर उन खां पोइ मैडम फिरियाल उहा बि आई मुंहिंजे ॻोठ ऐं उहा मुंहिंजे घरनि में बि दाख़िल थी उन जो इन्हनि जो असां वटि एतिराम आहे इज़त आहे पर ज़्या तोखे न छॾींदासीं असां तोखे मोरे मां भॼाईंदासीं तूं हिते सिर्फ़ु तूं करप्शन करण आई हुई असांजी प्रॉपर्टी ते कब्ज़ो करण आई हुई ऐं तूं हिते पैसा कमाइण आई हुई तोखे हाणे असां पैसा कमाइण न ॾींदासीं ज़्या तोते लानत आहे ज़्या कब्ज़ा खोर तोते लानत आहे ज़्या तोते लानत हुजे तो निमक खाई असांजी ज़मीन ते असां तोखे विहारियो तो असां सां गद्दारी कई मोरे सां कड़ी तूं वफ़ादारी कंदे तोते लानत आहे दोस्तों तव्हां ॿारनि जी वॾी महिरबानी तव्हां मुंहिंजे हिन मुज़ाहिरे में शामिल थी तव्हां मुंहिंजी इज़त बख़्शी तव्हां हक़ जो साथ ॾिनो इंशाअल्लाह ताला आइंदा असांजो हिकिड़ो धरनो हूंदो जेको इंशाअल्लाह ताला तारीख़ ऐं टाइम जो ऐलान बाद में कयो वेंदो उहो हिकिड़ो ख़तरनाक धरनो हूंदो ऐं उहो आख़िरी धरनो हूंदो ज़्यादो ते लानत पाकिस्तान
پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، چیف آرمی اسٹاف زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، زیادتوں تے لعنت، زیادتوں تے لعنت، راز قبضہ خور تو تے لعنت، یا لینڈ گریبر تو تے لعنت، یا کرپٹ تو تے لعنت، یا کرپشن جو کنگ آف کرپشن بے تاج بادشاہ کرپشن جو باقی آئندہ دھرنے جو ٹائم ڈیٹ مقرر کرے انشاءاللہ تعالیٰ تمام دوستوں سے گلتی ماں دھرنو ہلند پاکستان زندہ باد تمام جیکے بھی تا خاص طور تے مورے واسیو نول سولنگی عمرانی سولنگی نول سوہو سیال مجھا بھائرن ماں ان جو بھاو ہاں وہ مجھو بھاو شمن دن سولنگی بیا دوست ماتا سبن جو شکر گزار آیا انشاءاللہ تعالیٰ اساں ملی کرے زیال نظر کے بھجائیں دا سی انشاءاللہ جا کے بھجائیں دا سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں الزامات درست ہیں غلط ہیں صحیح ہیں، یہ تو واللہ عالم خود ضیاء الحسن لنجار صاحب ہی اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. لیکن یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ اس وقت اس موقع پر انہیں یہ کہنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی، کیوں وہ آئینہ دکھا رہے ہیں ضیاء الحسن لنجار کو، وہ کس کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں؟ آیا یہ آپس کی ان سے کوئی مخالفت ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی فساد ہے، یا کہ کسی کے کہنے پر وہ اس وقت استعمال ہو رہے ہیں؟ یہ کچھ نہیں پتہ. یہ فیصلہ تو وہ خود کر سکتے ہیں جو موصوف ہیں، یا پھر ضیاء الحسن لنجار جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخر ان کے خلاف کون کس قسم کی اس وقت سازش کر رہا ہے. یہ ہے ناظرین آج کا ہمارا پروگرام، اسی کے ساتھ دیا جاتا ہوں. اللہ حافظ.